سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر نماز شروع کی اور اس کو ادا کیا تو اس کے اور اس کی پڑھے جانے والی اگلی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 596، مسند احمد۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کی خدمت خود کرتے تھے اور اونٹ چرانے کے لیے آپس میں باریاں مقرر کرتے تھے۔ ایک دن میری باری تھی، جب میں شام کو اونٹوں کو واپس لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہے اور پورا وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعتیں اس طرح ادا کرتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کتنی عمدہ بات ہے، لیکن میرے سامنے سے ایک کہنے والے نے کہا، عقبہ جو بات اس سے پہلے ارشاد فرمائی گئی تھی وہ اس سے بھی عمدہ تھی۔ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے کہا، ابو حفص وہ بات کون سی تھی؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آنے سے پہلے یہ ارشاد فرما رہے تھے، تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 599، مسند احمد۔ سیدنا زید بن جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور پھر بغیر بھولے 2 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث نمبر 597، مسند احمد۔